السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات السلام. دو تین بڑی اہم خبریں. ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب کا انٹرویو اور انہوں نے کیا کہا ہے الطاف حسین اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے، اور خاص طور پر کہ الیکشن جو ہونے ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. الیکشن کون سے؟ انٹرا پارٹی الیکشن، جس سے رائے فرار اختیار کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بانی متحدہ یعنی ایم کے انٹرنیشنل کے حوالے سے کہ ان کے کارکنان کے ساتھ اب کیا ہوا ہے. کہ اہم خبر یہ ہے کہ حیدرآباد میں وہ ایک علاقہ ہے چھوٹی گٹی، وہاں تاجروں کی دکانوں کو سیل کیا جا رہا ہے اور وہاں پر تاجر احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اینکر پرسن اور پوڈ کاسٹر ہیں ریحان طارق، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور کوشش وہ کرتے ہیں کہ متنازع ایشوز پر جو ہے بات کی جائے، اور اس سے اس ایشو کے مطابق کسی کو بلاتے ہیں اور یا پھر جس بھی شخصیت کو بلاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ گفتگو اس طرح کی ہو کہ کنٹینٹ ان کا وائرل ہو جائے. اب یہ وائرل والی جو کہانی ہے نا، پھر یہ بہت کچھ ہوتا ہے اس میں. وہ یہ کہ انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کرایا تھا، انٹرویو بلکہ لیا تھا علامہ جواد نقوی صاحب سے. تو وہ انٹرویو جو ہے انہوں نے کیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے لندن چھٹیاں منانے کے لیے. واپس جب وہ آئے ہیں پاکستان تو ایئرپورٹ پہ 4-5 گھنٹے ان کو بٹھا کر رکھا گیا. پھر بتایا گیا کہ جناب رک جائیے، آپ مطلوب ہیں. انہوں نے کہا جی کس بات کے لیے مطلوب ہوں، میں تو باہر تھا، ایسا کیا کر دیا. انہوں نے کہا جی وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال NCCI کی ٹیم آ رہی ہے. اور پھر وہ ٹیم آئی 4-5-6 گھنٹے کے بعد ان کو گرفتار کیا. تو انہوں نے گرفتاری سے قبل چونکہ ٹیلی فون موجود تھا ان کے پاس، موبائل فون تھا، تو انہوں نے اپنے یار دوستوں کے ساتھ کوئی میسیج تو کیے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. اس میں وہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھے کیوں یہاں بٹھایا ہوا ہے، اور میں تو چھٹیاں منانے گیا ہوا تھا اور لندن سے کنیکٹنگ دبئی جو ہے کراچی پہنچا ہوں، اور کراچی کہہ رہا ہوں سوری لاہور آیا ہوں، اور یہاں ایسا کیا ہوا میرے ساتھ تو مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے. تو بہرحال پھر ان پہ ہوا یہ کہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جو انٹرویو کیا تھا وہ اس انٹرویو میں کچھ باتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے ان پر یہ مقدمہ ہوا. اور مقدمہ جو ہوا ہے اس میں 3 دفعات ان پر لگائی گئی ہیں. 153A 298 اور تیسری 295A. اب یہ 295 جو ہے نا نان بیلیبل ہے یہ، اور یہ ظاہر مذہب کی توہین، انتشار، ان تمام چیزوں پہ لگتی ہے اور بڑے ڈینجر ہے یہ. تو انٹرویو کرتے ہوئے ظاہر ہے خیال کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ بہت ساری باتیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں جس پر معافی کی گنجائش بھی ہونی چاہیے، وضاحت کی گنجائش ہونی چاہیے. لیکن چونکہ مذہب کا بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے تو اس میں وضاحت اور یہ ساری چیزیں بہت بات کی بات ہوتی ہیں. اسی وقت اس کو دیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے. اور آپ جب خاص طور سے مذہبی رہنما کا انٹرویو کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں مذہبی رہنماؤں سے مل کر آپ کو سوالات بھی تیار کرنے چاہیے تاکہ اندازہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے مذہبی حوالے سے کوئی توہین کا کوئی پہلو اس طرح کا اجاگر نہ ہو رہا ہو جس سے لوگ ناراض بھی ہوں گے. اچھا، اب اس میں بتاؤں آپ کو، یہ تو جو کچھ انہوں نے کیا انٹرویو میں جن پر اعتراضات ہیں قانون کے مطابق اس پر بات ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا تو پکڑا گیا، مقدمہ ہو گیا. بھائی جواب بھی تو دیا تھا علامہ صاحب نے، جواب دینے والا آزاد ہے، سوال کرنے والا پکڑا گیا. یہ ہے اصل کہانی کہ لوگ اس پر زیادہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اس نے تو سوال کیا جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے یا لگتا ہے، یا وہ بعد میں ہے نا ثابت ہوگا نہیں ہوگا، پھر ظاہر جو صاحب علم لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے. لیکن بھائی جس نے جواب دیا علامہ صاحب نے، وہ جواب بھی تو اس سے بھی 2 قدم آگے تھا. تو لوگ کہہ رہے ہیں سوال کرنے والا پکڑا گیا، مقدمہ ہو سکتا ہے، تو جواب دینے والے بھی کیوں نہیں؟ تو انصاف ہے بھائی. اگر دونوں سے غلطی ہوئی ہے تو دونوں میں مقدمہ ہو، دونوں کو ایک کو معافی ملتی ہے تو دوسرے کو مل جائے. لیکن یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے کیونکہ اب عدالت میں وہ عدالت جانے اور وہاں سے شواہد پیش کیے جائیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا، وہ بات کی بات ہے. لیکن یہ مقدمہ کیا ہے جی NCCIA نے، اور
جب ان کو پیش کیا گیا، جس پر مجھے بڑا ایک اعتراض تھا، وہ یہ ہے کہ جب ان کو پیش کیا گیا پکڑ کر اور 6 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا، لیکن جب یہ آئے عدالت میں اور ایک ہاتھ میں ان کی ہتھ کڑی تھی، ایک ہاتھ کھلا ہوا تھا، ان کے ہاتھ دوسری وہاں پہنچ گئے تو گاڑی سے NCCI کی گاڑی سے اترتے ہی کسی سے سلام یا دعا نہیں کی اور اترتے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے ریحان طارق صاحب نے۔ بھائی پاکستان تو ہمیشہ زندہ باد ہے ہی، یہ پکڑے جانے کے بعد اور کورٹ میں جب پیش کیا جاتا ہے تو پھر یہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کیوں یاد آتا ہے آپ کو؟ جب آپ لندن سے واپس آئے ہیں ایئرپورٹ پر پاکستان کے، اسلام آباد یا پھر لاہور کے، تو وہاں پہنچ کر بھی نعرے لگانے چاہیے تھے، جس وقت پکڑے گئے وہاں بھی نعرہ ہونا چاہیے تھا۔ کہ عدالت پیشی کے موقع پر یہ نعرے لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش یا اثر انداز ہونے کی کوشش کہ آپ بہت بڑے کوئی حریت پسند تھے، کوئی انقلاب لانا چاہ رہے تھے اور بیچ میں جناب ظالم جو ہے نا حکومت آ گئی، ورنہ بس انقلاب آنے ہی والا تھا۔ یار یہ دیکھیے پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے ہی، لیکن زندہ باد کو بھی آپ اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہے، صرف اترتے ہی نعرے لگانے شروع کر دیے جسے بہت بڑا کوئی انقلابی لیڈر ہے۔ عجیب کہانی ہے ہمارے یہاں یار، عجیب کہانی ہے۔ بہرحال جس چینل سے وابستہ ہیں وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا ہے، 24 کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہوا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مسئلہ بڑے لوگوں کا مسئلہ ہے، بڑے لوگ جانتے ہیں تمام چیزوں کو۔ اب آ جائیے ذرا مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب، پھر اس میں تفصیل سے واپس آ کے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا اب آ جائیے مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور وہاں جو انٹرویو انہوں نے دیا بڑا، اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں انہوں نے، جس پر ابھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جس طرح الطاف حسین کے خلاف بغاوت کی تھی، اس طرح آپ نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے بغاوت کر دی۔ اس پر انہوں نے کہا بغاوت بڑا لفظ ہے، بغاوت بڑے لوگوں اور الطاف حسین جیسے لیڈران کے خلاف بنتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی تو ایک پریس کانفرنس کی مار ہے، اس پہ اینکر نے کہا بھی ایک پریس کانفرنس، ہاں وہ تو ایک پریس کانفرنس کی مار ہے۔ اچھا یہ ایک پریس کانفرنس کی مار، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ایک پریس کانفرنس کی مار ہے، وہ تو اتنے پرانے لیڈر، دیکھیے بات ہوتی ہے کریکٹر کی۔ پریس کانفرنس کی مار اگر کہہ رہے ہیں نا مصطفیٰ کمال صاحب، تو وہ کریکٹر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ جب ان کی سنانا شروع کریں گے وہ کہ یہ صاحب اس طرح کے ہیں، تو پھر ظاہر ہے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ کمال صاحب نے، میرا خیال ہے کہ اس لیے انہوں نے کہا بھی ہے۔ خیر انہوں نے مزید کیا کہا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ جی میں چیئرمین کا الیکشن کیوں نہ لڑوں، یعنی سب کو حق ہوتا ہے اور سب کو حق ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی بھی پارٹی چیئرمین کا الیکشن لڑے، جیسے خواجہ اظہار نے اظہار کیا ہے کہ میں لڑنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب تو چھوڑنا ہی نہیں جا رہا نا چیئرمین شپ، خالد مقبول دوبارہ چیئرمین منتخب ہوں، پھر مجال ہے کوئی آواز اٹھائے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کے بعد میرا پروٹوکول بنتا ہے، میں پارٹی کا سیکنڈ آدمی ہوں اور مجھے ہی نہیں پتا کیا چل رہا ہے، میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، اس طرح تو گھر نہیں چلتے جس طرح یہ پارٹی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پارٹی چل نہیں رہی۔ اچھا بات تو ٹھیک ہے، جب خالد مقبول صاحب کے بعد سیکنڈ پوزیشن پر موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، تو انہیں ٹی وی سے پتہ چلے گا کہ انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے اوپر سے پردہ یہ کیا کیا کہانیاں چلا رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، تو ظاہر بات تو پھر کرے گا ہر اس طرح کا سینئر آدمی کہ جناب یہ کیا ہے، کیونکہ ایک اور سینئر موجود ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے زیادہ، وہ ہیں فاروق ستار صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں، اچھا ان کا مشن الگ ہے، ان کو پتہ ہے کہ چیئرمین تو میں بن گیا تھا 23 اگست کو پابندی لگی تو ان کو اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ اگلے دن واپس آئے اور چیئرمین بن گئے تھے، پارٹی کی نئی پارٹی بن گئی تھی MQ پاکستان کے نام سے، اور اس کے چیئرمین تھے جناب، چیئرمین کیا سربراہ کے لیے فاروق ستار صاحب تھے۔ فاروق ستار صاحب نے اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے سربراہی گنوا دی، اس کے بعد PI بھی جا کے بیٹھ گئے، ایک نیا گروپ ہو گیا، پھر یہ ساری کہانیاں چلتی رہی، واپس آ گئے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فاروق ستار صاحب بھی تو اتنے سینئر ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب سیکنڈ نمبر پر آ گئے ہیں، فاروق ستار صاحب کو کیا ہوا؟ فاروق ستار صاحب کا اس بار آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الگ ہی مشن ہے، الگ ہی مشن ہے، سربراہی کر کے انہوں نے دیکھ لی نہیں چلی، لوگ نہیں مانتے، تو اب انہوں نے نیا مشن لے لیا، ان کا مشن ہے کامران ٹیسوری صاحب کے نعرے لگانا اور یہ بتانا کہ جی کامران ٹیسوری یا گورنرشپ جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب جب کسی پارٹی کے دوسرے لوگوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی خالد مقبول بھائی نے تو ہمیں نہیں کہا ریڈ لائن ہے،
اگر وہ کہہ دیں گے کہ کامران ٹیسوری ڈیڈ لائن ہے تو پھر ڈیڈ لائن ہوگی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک آدمی بس ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے جی، سینئر آدمی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بڑی پریس کانفرنسیں جو کی جا رہی ہیں، اس میں فاروق ڈار صاحب سے سارے فہرست ہیں. اب احتجاج بھی اس پارٹی کے خلاف فاروق ڈار صاحب، غالب محمود صدیقی صاحب کب نکلیں گے سڑکوں پر کیا اب نہیں. 25 تاریخ کو ایم کیو ایم نے احتجاج کا جو اعلان کیا ہے، عزیز قائم خانی ان کے دیگر جو لوگ ہیں، اس میں میرا خیال ہے پوری پارٹی اگر آ جائے تو شاید کوئی اثر پڑ جائے. ادروائز تو یہ ایک گروپ یہاں احتجاج کرے گا، دوسرا وہاں احتجاج کرے گا، اندرون خانہ ایک گروپ بات کر لے گا، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جس طرح ٹی وی سے بات چلتا ہے تو اسی طرح ان کو پتہ چلے کہ جی وہ تو اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تو آپ احتجاج کر رہے ہیں فضول ہے. تو اس طرح کی باتیں جب ہوں گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا کراچی والوں کے لیے. اور کراچی کی قسمت میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 18 سال سے پیپلز پارٹی موجود ہے اور کام اس کے باوجود نہیں ہو رہے، تو جواب یہ دیتے ہیں کہ جی ہم جیت کر آئے ہیں، الیکشن جیت کر آئے ہیں سائیں، تو آپ مطلب کیا بات کر رہے ہو، ہمارے ہم سے لوگ خوش ہیں تو ہمیں ووٹ دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جناب ایم کیو والوں کو تو آپ کہتے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، تو آپ بھی پھر اس طرح آئے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم شفاف طریقے سے آئے سائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جس پہ بیان کی جا سکتی ہیں، جس پہ میں بلاگ کروں گا بھی اور تفصیل سے ایک بلاگ مجھے کرنا ہے گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب کے حوالے سے بھی، کیونکہ بہت ساری خبریں ان کے حوالے سے میرے پاس جمع ہو گئی، عجیب عجیب حرکتیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی بادشاہ لوگ ہیں سارے. تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، اور مزید کیا کچھ ہونے جا رہا ہے سیاست میں، اس پر بھی آپ سے اگلے بلاگ میں ضرور انشاءاللہ بات ہوگی. بہت خیال رکھیے گا. مجھے دی اجازت.